حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی، اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذ الامر بالتدبیر، ہر معاملے کو تدبیر کے ساتھ اختیار کیجیے۔ فإن رأيت في عاقبته خیرا، بس اگر آپ اس کے انجام کو اچھا دیکھتے ہیں، اس میں خیر دیکھتے ہیں، امضی، اس کو کر گزریے۔ فإن خفت غیا، اگر اس میں کوئی نقصان کا خوف دیکھتے ہیں تو فامسک، اس سے رک جائیے۔ انسانی زندگی جو ہے اس کی کامیابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اصول بیان فرمایا ہے۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ امور تو وہ ہیں جو قرآن حکیم میں جن کے بارے میں حکم دے دیا گیا، جن کے بارے میں نص ہے، حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اس طرح نماز فرض ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ صاحب مال پر زکوٰۃ سال کے اندر ایک دفعہ ادا کرنا فرض ہے، اس نے کرنا ہے اس کو۔ اسی طرح اس سے زیادہ اگر مال آ گیا اور بیت اللہ تک، حرم شریف تک جانے کے اخراجات موجود ہیں، اہل و عیال کے لیے خرچے چھوڑ کے جا سکتا ہے تو مالدار ہو گیا۔ اب اس میں استطاعت آ گیا، اس نے حج کرنا ہے۔ اس طرح سال میں 1-2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں ماہ رمضان۔ جو امور تو ضروری ہیں جن کے لیے حکم دے دیا گیا، ان کے بارے میں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ جی میں نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں، میں یہ سوچوں کہ جی میں جو ہے وہ حج کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ جب مال آ گیا اب ساری سوچیں اس طرف منتقل ہو جائیں کہ میں حج کے لیے جلدی سے جلدی چلا جاؤں، جلدی سے جلدی چلا جاؤں۔ تو یہ تو وہ معاملات ہیں، لیکن یہ ایسے معاملات جن کے بارے میں یہ مشورہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نصیحت کی گئی ہے، وہ ایسے معاملات نہیں جو فرائض میں یا جن کے اندر نص آ گئی، وہ نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کاروبار کے لحاظ سے، معاش کے لحاظ سے، روزی کمانے کے لحاظ سے، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس شعبے کی تعلیم حاصل کی جائے، بچے کو کون سے شعبے کی طرف اس کو داخل کیا جائے، اس کے لیے اس کو بھیجا جائے پڑھنے کے لیے، اس کا رجحان کیا ہے۔ تو یا کو شادی کرنی ہے بیٹے بیٹی کی، اپنی شادی کرنی ہے، اس بارے میں فرمایا گیا کہ اس قسم کے کام جن کے بارے میں نص نہیں ہے، ان کاموں میں سے کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہو۔ اگر اس کا انجام بہتر اور خیر نظر آتا ہے تو پھر اس کام کو کر لیں۔ اور اس کے بارے میں ایک اہم اصول جو دیا گیا قرآن و سنت میں وہ ہے کہ مشورہ کر لیں، جاننے والے لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، صاحب عقل لوگوں سے مشورہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی حکم ہوا کہ وشاورہم فی الامر، اجتماعی معاملات میں مشورہ کیجیے۔ اور فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور آگے فرمایا وامرہم شوری بینہم۔ کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کامیاب لوگوں کی جو اللہ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، فرمایا کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں، تو مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ تو یہاں یہی بات ارشاد فرمائے گی غور و فکر کر لیں۔ مشورے کے اندر بھی غور و فکر ہوتا ہے۔ اگر میں ایک کام کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، میں اس کو کرنا چاہتا ہوں تو میں ان لوگوں سے مشورہ کروں گا جو اس کو جاننے والے ہوں گے، جنہیں اس کے بارے میں معلومات ہوگی، جنہوں نے پہلے اس کام کو کیا ہوگا۔ اور قرآن حکیم میں جو پہلی اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان اقوام نے کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ نقصان کی طرف گئی، اللہ کی ناراضگی والے اعمال انہوں نے کیے اور اللہ کا عذاب ان پہ، اللہ کا غضب نازل ہوا، تو وہ بھی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ فرمایا کہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو تدبیر کے ذریعے کر، غور و فکر کر، اس میں سوچ بچار کر، اس کے انجام کو دیکھ، اس کا انجام کیسا ہوگا۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے کچھ عرصہ پہلے کی موجود ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں نے ایک کاروبار شروع کیا جس کو مزاربت کہتے ہیں۔ جی آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ کا اس پیسے سے کاروبار کرتا ہوں اور نفع جو ہے وہ تقسیم کرتا ہوں۔ اب یہ ایسا کاروبار تھا کہ جس میں بہت لوگوں نے کروڑوں روپیہ اس میں جھونک دیا، پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں
اور کراچی میں بڑے بڑے شہروں میں مختلف مقامات پر. اب میں نے سوچا کہ میں اس میں ڈال دوں، میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، آپ نے سوچا آپ نے پیسے ڈال دیے. اب بغیر سوچے سمجھے لالچ میں آ گئے کہ پیسہ مل رہا ہے، بڑی جلدی اس میں ترقی ہو جائے گی، پیسے بڑھ جائیں گے. لوگوں نے اس میں کروڑوں روپے دیا اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ فراڈ ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ. اس طرح اس سے پہلے چلے جائیں بینکوں کے ذریعے فراڈ ہوئے تھے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ یار یہ اس پر میں ٹرسٹ کر رہا ہوں، بندے پر اعتماد کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی چاہیے. اس کی داڑھی کو، اس کی شکل کو نہ دیکھیں، اس کو یہ نہ دیکھیں کہ فلاں صاحب ہے فلاں صاحب ہے، لوگ اس کے بارے میں کتنے بڑا نیک آدمی. لیکن سوچنا چاہیے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے لیے، تمام معاملات کے لیے چند الفاظ کے اندر ایک اصول بیان فرما دیا ہے، اور وہ اصول قیامت تک کے لیے. اس صحابی کے لیے نہیں تھا، وہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے تاکہ آنے والے انسان جو ہیں اس سے فائدہ ہو جائے. تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاملے کو تدبیر کے ساتھ اختیار کریں، اس میں غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اس کے انجام کو دیکھیں. اگر انجام خیر والا ہے تو امضی، اس کام کو کر لیں. بھائی خفت غیہ، اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ اس میں نقصان ہوگا تو فامسک، پھر اس میں رک جائیے، آپ اس کام کو نہ کریے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے.